ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں، اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2601۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں، اور جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2602۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں، اور جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2603۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2604۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر سمجھیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنم میں جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2605۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ پھر جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو اب انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر کسی حق کے بدلے، اور ان کا مکمل حساب تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2606۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، اور عربوں میں جنہیں کفر کرنا تھا کفر کا اظہار کیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو ہر اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جو صلاۃ و زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ قسم اللہ کی، اگر انہوں نے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، تو میں ان کے اس انکار پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو جنگ کے لیے کھول دیا ہے، اور میں نے جان لیا کہ یہی حق اور درست ہے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 2660، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لوگ اس بات کی شہادت نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت نہ کرنے لگیں، ہمارا ذبیحہ نہ کھانے لگیں اور ہمارے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھنے لگیں۔ جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو ان کا خون اور ان کا مال ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا، مگر کسی حق کے بدلے انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو عام مسلمانوں کو حاصل ہوگا، اور ان پر وہی سب کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر ہوں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2608، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2609، یہ حدیث صحیح ہے۔ یحییٰ بن یامر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے انکار کی بات کی وہ معبد جہنی ہے۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں سفر پر نکلے، یہاں تک کہ مدینے پہنچے۔ ہم نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، کاش ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے اس نئے فتنے کے متعلق پوچھیں جو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خوش قسمتی سے ہماری ان سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے ملاقات ہو گئی۔ پھر میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا کر کہ میرا ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری اور حق مجھے سونپ دے گا، عرض کیا، ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں غور و فکر اور تلاش و جستجو کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور امر یعنی معاملہ اثر نو اور ابتدائی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، جب تم ان سے ملو اور تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بری و بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کی، اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس کا یہ خرچ مقبول نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور ہم لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، اے محمد، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے پھر پوچھا، اور اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے
اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پھر پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور اپنے اندر پیدا نہ کر سکو تو یہ یقین کر کے اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جواب پر کہتا جاتا تھا کہ آپ نے درست فرمایا، اور ہم اس پر حیرت کرتے تھے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ وہ خود ہی آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، محتاج، بکریوں کے چرانے والے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کرنے والے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس واقعے کے 3 دن بعد ملے تو آپ نے فرمایا، عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس تمہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے آئے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2610، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبد قیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان ربیہ کا یہ قبیلہ حائل ہے۔ حرمت والے مہینوں کے علاوہ مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے، اس لیے آپ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دیں جسے ہم آپ سے لے لیں، اور جو ہمارے پیچھے ہیں انہیں بھی ہم اس کی طرف بلا سکیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک، اللہ پر ایمان لانے کا۔ پھر آپ نے ان سے اس کی تفسیر و تشریح بیان کی، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا۔ 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ یعنی خمس نکالنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2611، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو اس میں آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کرتی رہو، کیونکہ جہنم میں تمہاری ہی تعداد زیادہ ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے بہت زیادہ لان تان کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہاری اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کے سبب۔ آپ نے مزید فرمایا، میں نے کسی ناقص عقل و دین کو تم عورتوں سے زیادہ عقل و سمجھ رکھنے والے مردوں پر غالب نہیں دیکھا۔ ایک عورت نے پوچھا، ان کی عقل اور ان کے دین کی کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے 2 عورتوں کی شہادت یعنی گواہی ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، اور تمہارے دین کی کمی یہ ہے کہ تمہیں حیض کا حارضہ لاحق ہوتا ہے، جس سے عورت ہر مہینے 3-4 دن نماز پڑھنے سے رک جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2613، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 73 شاخیں
70 دروازے ہیں۔ سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا ہے، اور سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2614۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنے بھائی کو حیا اختیار کرنے پر نصیحت کر رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2615۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا۔ ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز تہجد پڑھنا۔ پھر آپ نے آیت تتجافی جنوبہم عن المضاجع کی تلاوت یعملون تک فرمائی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، دین کی اصل اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے، معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2616۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2618۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے اس سند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک یا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2619۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2620۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2621۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2622، یہ حدیث صحیح ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہوا، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2623، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں گی اسے ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت مل کر رہے گی۔ 1، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ 2، وہ جس کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ 2، وہ جس کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ 3، کفر سے اللہ کی طرف سے ملنے والی نجات کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2624، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، اور جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2625، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن کامل وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2627، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2628، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، عنقریب پھر اجنبی بن جائے گا، لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری و مبارکبادی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2629، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ مکمل منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2632، یہ حدیث
صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا اپنے کسی مسلمان بھائی سے جنگ کرنا کفر ہے اور اس سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2634، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی گلوچ دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2635، یہ حدیث صحیح ہے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جس چیز کا مالک نہ ہو اس چیز کی نذر مان لے تو اس نذر کا پورا کرنا واجب نہیں۔ مومن پر لعنت بھیجنے والا گناہ میں اس کے قاتل کی مانند ہے، اور جو شخص کسی مومن کو کافر ٹھہرائے تو وہ ویسا ہی برا ہے جیسے اس مومن کا قاتل، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2636، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک نے گویا کہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2637، یہ حدیث صحیح ہے۔ سنابوہی سے روایت ہے کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گیا جب وہ موت کی حالت میں تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رو پڑا۔ انہوں نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، روتے کیوں ہو؟ قسم اللہ کی، اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں آخرت میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت کا موقع دیا گیا تو میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا، اور اگر مجھے کچھ استطاعت نصیب ہوئی تو میں تمہیں ضرور فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور اس میں تم لوگوں کے لیے خیر ہو، مگر میں نے اسے تم لوگوں سے بیان نہ کر دیا ہو سوائے ایک حدیث کے، اور آج میں اسے بھی تم لوگوں سے بیان کیے دے رہا ہوں، جبکہ میری موت قریب آ چکی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو گواہی دے کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2638، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ کہے گا، کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر کانٹے پر موجود رہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں، پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2639، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی اسی طرح بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2640، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2641، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، یعنی اپنے نور کا پرتو، تو جس پر یہ نور پڑ گیا وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جس پر نور نہ پڑا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2642، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے کہا، کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب لوگ ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2643، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا
تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2644۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2645۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2646۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2647۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2649۔ یہ حدیث صحیح ہے۔